ازواج مطہرات کے پردے کے بارے میں جمہور اہل علم کا موقف۔ سطور بالا میں یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم ایک خصوصی حکم تھا۔ تاریخی روایات سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ جمہور اہل علم بھی اسی موقف کے قائل رہے ہیں۔ اس ضمن کی چند منتخب تصریحات یہاں نقل کی جا رہی ہیں، جنہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر کے مضمون قرآن مجید میں اختلاط مرد و زن کے احکام ماہنامہ اشراق دسمبر 2023 سے لیا گیا ہے۔ تیسری صدی کے ممتاز ادیب اور عالم ابو عثمان الجاحظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اس خاص معاملے کی وضاحت یوں کرتے ہیں: مرد زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں خواتین کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ خاص طور پر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر حجاب کو لازم کر دیا گیا۔ حوالہ رسائل الجاحظ جلد 2 صفحہ 149۔ مالکی فقیہ قاضی بکر بن العلا وفات 344 ہجری فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے متعلق یہ آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو لوگوں کے لیے ان کے ساتھ کلام کرنا جائز نہ رہا الا یہ کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر بات کریں۔ یہ پابندی باقی تمام خواتین کو چھوڑ کر خاص طور پر صرف ازواج مطہرات پر لازم کی گئی، اور لوگوں کے لیے جائز نہ رہا کہ وہ انہیں دیکھیں، چاہے انہوں نے چہرے پر نقاب کی ہو یا ان کے چہرے کھلے ہوں۔ حوالہ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 318۔ مفسر ابن جزی وفات 741 ہجری اس نقطۂ نظر کے استدلال کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجاب کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جب امہات المومنین کے متعلق یہ ہدایت نازل ہو گئی کہ تمہیں جب ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگا کرو، تو اس کے بعد لوگوں کے لیے ان کے ساتھ حجاب کے بغیر کلام کرنا جائز نہ رہا۔ اسی طرح ان کو نقاب کی حالت میں یا بغیر نقاب کے دیکھنا بھی جائز نہ رہا، اور باقی تمام خواتین کو چھوڑ کر خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے یہ پابندی لازم کر دی گئی۔ حوالہ تفسیر ابن جزی جلد 2 صفحہ 157۔ شاہ عبد القادر دہلوی وفات 1230 ہجری فرماتے ہیں: اس آیت میں حکم ہوا پردے کا کہ مرد حضرت کے ازواج کے سامنے نہ جاویں۔ سب مسلمانوں کی عورتوں پر یہ حکم واجب نہیں۔ اگر عورت سامنے ہو کسی مرد کے، سب بدن کپڑوں میں ڈھکا ہو تو گناہ نہیں، اور اگر نہ سامنے ہو تو بہتر ہے۔ حوالہ موضح القرآن صفحہ 552۔ نواب صدیق حسن خان وفات 1307 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، جن میں سے ایک معاملہ حجاب کا بھی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ حکم خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق نازل ہوا ہے۔ ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کی ازواج پر حجاب واجب تھا، جبکہ امت کی باقی خواتین کا حکم یہ نہیں، کیونکہ ان کے حق میں حجاب صرف پسندیدہ ہے، نہ واجب ہے اور نہ فرض۔ ازواج مطہرات کے ان خصوصی پروٹوکولز ہی کا مقتضا تھا کہ ان کو حج بھی عام لوگوں سے علیحدہ کرایا جاتا تھا۔